تیسرا کام جو آپ کو کرنا ہے اس ایرر سے باہر آنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنی خوبیوں پر آپ غور کرنا شروع کریں۔ نارملی ہم جب بھی اپنی ذات کو دیکھتے ہیں، جب کوئی ہم سے کہتا ہے کہ جی آپ کے اندر کیا خامیاں ہیں، تو ہم ایک پین اور کاپی لے کر بے شمار خامیاں لکھ دیتے ہیں۔ میرا میتھ کمزور ہے، ٹھیک ہے، میری کمیونیکیشن اسکل صحیح نہیں ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ لیکن جب آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنی خوبیاں لکھیں، کیا خوبیاں ہیں آپ کے اندر، تو 1 2 3 خوبیوں کے بعد آپ کا قلم رک جاتا ہے۔ یہ ٹھیک رویہ نہیں ہے۔ آج آپ اگر غور کریں اپنے بارے میں صبح سے لے کے شام تک بیٹھ کر کہ کیا چیزیں ایسی ہیں جو میرے اندر اسپیشل ہیں، جو دوسروں میں نہیں ہیں۔ یعنی اگر آپ کا میتھ کمزور ہے تو ٹھیک ہے، میتھ کمزور ہے، لیکن دراصل میری انگلش بہت اچھی ہے، اور دراصل جو ہے وہ میں کمیونیکیشن اسکل میری زیادہ اچھی ہے، میں لوگوں سے ملاقات بہت اچھی کرتا ہوں، میرا معاملہ فہمی جو ہے وہ میری بہت اچھی ہے، معاملوں کو بہت اچھی طریقے سے سلجھاتا ہوں۔ تو ایک جیسے ہی آپ کے ذہن میں اپنی خامی آئے تو آپ فوراً پیرالل سوچا کریں کہ آپ کے اندر خوبی کیا ہے۔ دیکھیے جب آپ خامی سوچتے رہتے ہیں اپنی، اور ہر وقت آپ اپنے آپ کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ہر لمحہ، تو دراصل آپ کی یہ بیماری جو ہے، یہ غلطی آپ کی اور پختہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ کو خود کو یقین دلانے میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مسئلہ ہے اور آپ دوسروں کے مقابلے میں ٹھیک نہیں ہو۔ اسی لیے اس کا علاج رد عمل یہ ہے کہ جب بھی آپ کے ذہن میں لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کوئی خامی آپ کی اجاگر ہو کہ یہ خامی میرے اندر ہے، تو آپ کو فوراً پیرالل یہ سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ خامی ہے، لیکن اس کے پیرالل کیا خوبی میرے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ ازالہ کریں گے اپنی خامی کی سوچ کا جو آپ کے اندر آئی ہے، جو آپ کو ڈی ویلیو کر رہی ہے اپنی نگاہ میں، یہ خامی کو آپ فوراً جو ہے وہ بدلیں گے اپنی کسی خوبی کے ساتھ۔ دیکھیے اس طرح کرنے سے کیا ہوگا، آپ کا اپنے اوپر یقین پختہ ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ خامی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے شمار خوبیاں بھی میرے اندر موجود ہیں۔ تو آپ کا کانفیڈنس لیول اپنی ذات کے اوپر بڑھے گا، آپ کا اپنا امیج جو ہے وہ اپنی نگاہ میں اچھا ہوگا۔ دیکھیے آپ کا امیج دوسروں کی نگاہ میں کیا ہے، اس سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ کا امیج آپ کی نگاہ میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ کا امیج اپنی نگاہ میں اچھا ہونا شروع ہوگا تو آپ دیکھیے کہ آپ کی لائف کے اندر ایک تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پوری زندگی یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ دوسروں کی نگاہ میں ہمارا امیج کیسا ہے۔ یہ اہم نہیں ہوتا۔ دوسروں کی نگاہ میں آپ اپنا امیج بنانے کی کوشش ساری زندگی کرتے رہیں گے اور امیج نہیں بنا پائیں گے، اس لیے کہ ہر شخص کی آپ سے ڈیمانڈ مختلف ہوگی۔ آپ کے والد آپ کا امیج کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی والدہ آپ کا امیج کچھ اور دیکھنا چاہتی ہیں، آپ کے گھر والے، باہر والے، دوست احباب، سب لوگ آپ کے لیے ایک ڈیفرنٹ امیج بنانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ سب کے امیج سے جو ہے وہ پر کام کرنا شروع کریں گے تو آپ چونچوں کا مربع ہو جائیں گے۔ اس لیے امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب اپنے آپ کو دیکھیں تو ہر وقت آپ کو خامیاں نظر نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ اپنی خوبیوں پر نگاہ ڈالنا شروع کریں، ایک ایک کر کے اپنی خوبیوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ کوئی خامی اگر آ جائے تو بولیں ٹھیک ہے یہ خامی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے میں محنت کروں گا، کوشش کروں گا، لیکن دیکھو اس کے مقابلے میں یہ والی خوبی بھی میرے اندر موجود ہے۔ تو جیسے ہی آپ یہ کریں گے تو آپ کا جو امیج ہے اپنا، آپ کی نگاہ میں جو موجود ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اگلا کام آپ کو یہ کرنا ہے، میں 3 کام آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو اپنے آپ سے محبت کرنی ہے، نمبر 1 آپ کو اپنے جسم کو ایکسیپٹ کرنا ہے جیسا کہ وہ ہے، ٹھیک ہے، اور نمبر 3 آپ کو اپنی صرف خامیوں پر نظر نہیں رکھنی ہے بلکہ آپ کو اپنے اندر خوبیاں تلاش کرنی ہیں جو آپ میں ہیں، باقی کسی میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک چیز جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے خوبیوں اور خامیوں کے معاملے میں، دیکھیے جب آپ اپنی خامی دیکھتے ہیں نا تو بعض اوقات آپ کو خامی، آپ کے اندر جو خامی ہے وہ نہیں دکھتی، بلکہ دوسرے میں جو خوبی ہے وہ خوبی آپ اپنے اندر نہیں دیکھ پاتے۔
یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. کسی دوسرے میں آپ نے خوبی دیکھی، جب اس خوبی کو آپ اپنے اندر تلاش کرتے ہیں تو وہ خوبی آپ نہیں دیکھ پاتے. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کسی شخص کا میتھمیٹکس بہت اچھا ہے، جیسے آپ اس کا اچھا میتھمیٹکس دیکھتے ہیں آپ اپنے اندر کیا پاتے ہیں، یار میرا میتھمیٹکس اچھا نہیں ہے، میرا بھی میتھمیٹکس اچھا ہوتا تو کیا بات ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کی خوبی کو اپنے اندر نہیں دیکھ پاتے، اس بات کو لے کر بھی آپ ڈاؤن ورڈ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کے گروپ میں بہت اچھی پینٹنگ بنائے، بہت زبردست، وہ آپ کے ساتھ بیٹھے اور پینسل لے اور بہترین قسم کی پینٹنگ بنا ڈالے. اب آپ اس کو دیکھ کے اس سے متاثر ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یار اس کے اندر تو بڑی صلاحیت ہے، میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. یعنی آپ اس کی خوبی کو اپنے اندر تلاش کرتے ہیں اور نہیں پا کر ڈاؤن ہو جاتے ہیں. یہ خطرناک رویہ ہے. ایک سادہ سا فارمولہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر خوبی وقت کا فنکشن ہوتی ہے. ایوری تھنگ از دا فنکشن آف ٹائم. یعنی کسی شخص میں جو خوبی ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ کوئی قدرت نے اس کو وہ صلاحیت دی تھی اور آپ کو نہیں دی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس نے اس ڈائریکشن میں وقت لگایا ہے. ٹھیک ہے، ایوری تھنگ از دا فنکشن آف ٹائم. وہ وقت لگا کر اس مقام تک پہنچا ہے. آپ بھی لگانا شروع کیجئے، آپ بھی پہنچ جائیں. یعنی میں جب کسی کی خوبی کو دیکھوں تو اس کو اپنی خامی نہ بناؤں، بلکہ اس نظریے کو فالو کروں کہ ایوری تھنگ از دا فنکشن آف ٹائم. اس نے اس خوبی کو پانے کے لیے وقت لگایا ہے، محنت کی ہے، لہٰذا وہ یہاں تک پہنچ گیا. میں نے کیونکہ وقت نہیں لگایا ہے، میں نے اس پہ کام نہیں کیا ہے، اس لیے میں یہاں تک نہیں پہنچا. میں اسے اپنی خامی تصور نہ کروں. یہ میں نہیں کہوں کہ یہ میرے اندر کوئی بلٹ ان ہے کہ میں نہیں کر سکتا، بلکہ آپ یہ تصور کریں کہ اگر یہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. فرق کیا ہے دونوں میں؟ قدرت کا کوئی فرق نہیں ہے، قسمت کا کوئی فرق نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اس نے ٹائم لگایا ہے، وہ وہاں پہنچ گیا، میں نے ٹائم نہیں لگایا، میں نہیں پہنچ. میں ٹائم لگاؤں گا آج سے. دیکھیے اس بات کو اس طرح سے سوچنے سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈی ویلیو نہیں کرتے دوسرے کے سامنے، دوسرے کی نگاہ میں اور اپنی خود کی نگاہ میں آپ ڈی ویلیو نہیں ہوتے. یعنی میں اگر کسی کو گانا گاتے ہوئے دیکھتا ہوں، بہت اچھی آواز ہے اس کی، تو میں اس سے متاثر نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بہت عظیم آدمی ہے اور میں اس کے مقابلے میں انتہائی نیچے والے درجے پر ہوں. میں یہ نہیں سوچتا. میں یہ سوچتا ہوں کہ واو زبردست، کتنا خوبصورت گانا یہ گا رہا ہے، اس نے وقت لگایا ہے اس لیے یہاں پہنچ گیا ہے. اگر میں بھی یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں تو مجھے بھی پراپر وقت لگانا. یہاں ایک سوال اور بھی پیدا ہو، کیا میں یہ صلاحیت پیدا کرنا چاہتا ہوں؟ دیکھیں یہ بھی ایک سوال ہے. ہو سکتا ہے وہ گلوکار بن گیا اور میں گلوکار بننا نہیں چاہتا، میں تو ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. تو ڈاکٹر بننے کے لیے تو مجھے گانا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا میں اس شخص کو جو اچھا گانا گا رہا ہے اسے اپریشیٹ کرتا ہوں اور آگے بڑھ جاتا ہوں. اس کا اثر نہیں لیتا، اپنی خامی اس کو تصور نہیں کرتا. ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے. کسی کے اندر خوبی دیکھ کر، اس خوبی کو اس میں دیکھ کر اپنے اندر اس کے نہ ہونے پر خامی تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں اپنا رویہ یہ بنانا ہے کہ اس کی خوبی کو اپریشیٹ کریں اور اپنے آپ کو ڈی ویلیو مت کریں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ خوبی آپ میں بھی پیدا ہو جائے تو کام کیجئے، وقت لگائیے. لیکن شرط، پہلا سوال یہ بھی پوچھیے اپنے آپ سے کہ کیا یہ خوبی آپ پیدا کرنا چاہتے بھی ہیں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے. اب میں آرٹسٹ بننا نہیں چاہتا. ایک آدمی میرے سامنے اگر ڈرائنگ بہت اچھی بنا رہا ہے تو میں یہ نہیں سوچوں گا کہ واہ اس کے پاس تو یہ صلاحیت ہے، میرے پاس یہ صلاحیت نہیں. میں تو یہ نہیں سوچوں گا. میں تو سوچوں گا ویری گڈ، بہت اچھا یہ آرٹسٹ ہے، اس نے بہت ٹائم لگایا، وقت لگایا ہے. اور میں اگر چاہوں، میری زندگی کا اگر مقصد میں یہ بات شامل ہو کہ مجھے آرٹسٹ بننا ہے اور ڈرائنگ کی صلاحیت اپنی بڑھانی ہے، تو میں اس پہ وقت لگاؤں گا، میں بھی پہنچ جاؤں گا. میں اس کو اپنی خامی نہ بناؤں. دوسروں کی خوبی کو اپنی خامی مت تصور کیجیے. دیکھیے یہ جملہ میں بہت اہم کہہ رہا ہوں. دوسروں کی خوبی کو اپنی خامی تصور مت کیجیے. ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے اس ایرر کا کہ ہم دوسرے آدمی کی خوبی کو اپنی خامی بنا لیتے ہیں اور ہمیشہ ڈاؤن فال میں چلے جاتے ہیں کہ دیکھو یہ کر سکتا، ہم نہیں کر سکتے.
اس میں یہ صلاحیت ہے، مجھ میں یہ صلاحیت نہیں، اس کا فارمولہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ایوری تھنگ از دا فنکشن آف ٹائم. یہ میں نے اپنی زندگی میں بہت خود پریکٹس کی ہے کہ جو چیزیں مجھے نہیں آتی تھیں، جس کے بارے میں نے بچپن میں یہ سوچ لیا تھا کہ یہ میں نہیں کر پاؤں گا یا میری شخصیت اس پہ میچ نہیں کرتی، میں اس فلسفے کو توڑ دیا. بے شمار چیزیں جو میں سمجھتا تھا کہ نہیں ہو سکتی، وقت نے اور ٹائم کے فنکشن نے اس کو ممکن کیا. میں جب چھوٹا تھا 10ویں کلاس میں، تو اس وقت مجھے میتھ نہیں آتا تھا، اور آپ حیران ہوں گے اگر میں اپنی بات شیئر کروں آپ سے کہ میتھمیٹکس کے سوالات میں یاد کرتا تھا. کین یو بلیو اٹ؟ یعنی اگر 10ویں جماعت کا ایک لڑکا میتھ کے سوال یاد کرتا ہے کہ پہلی لائن میں کیا لکھا ہے، پہلی بریکٹ، پھر اے اسکوائر پلس 2 پلس 2 اے بریکٹ اے اسکوائر پلس 2 بریکٹ اے اسکوائر پلس 2 بریکٹ اے اسکوائر پلس 2، پھر اے بی 2 اے بی 2 اے بی، میں اس کو رٹا لگا رہا ہوں. اب میتھ کا سوال ہے، اس کو میں یاد کر رہا ہوں. یہ میری کیفیت تھی جب میں 10ویں کلاس میں تھا. اور اس زمانے میں بہت سزا اور پٹائی اور سارے ٹیچرز کی جو ہے وہ یہ بات کہ تمہارا میتھ صحیح نہیں ہو سکتا، تمہارا دماغ جو ہے وہ میتھمیٹکس سمجھنے کے قابل نہیں ہے. اور یہ یقین جب میں نے کر لیا تو میرے لیے ممکن نہیں رہا کہ میں اس پر کام کروں. لیکن جب میں تھوڑا سا شعور میں آیا اور میں نے زندگی کو مختلف انداز سے دیکھا اور میں یہ بات سیکھی میں نے کہ ایوری تھنگ از دا فنکشن آف ٹائم، جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تو پھر میں نے کہا کیا چیز ایسی ہے جو میری کمزور ہے. میں نے دیکھا میتھ میرا کمزور ہے، میں نے میتھ پر کام کیا. اور بہت سارے لوگ جو مجھے جانتے ہیں، جو میری ویڈیوز دیکھ چکے ہیں، ان کو اندازہ ہوگا کہ میری ایک سیریز میں نے بنائی ہے میتھمیٹکس پر بچوں کو سیکھنے کے لیے اور ٹیچرز کے لیے. تو دراصل کیا ہے، دوسروں کی خوبی کو آپ اپنی خامی تصور کرنا چھوڑ دیں. جب تک آپ دوسروں کی خوبی کو، اچھا حسد بھی ہوتا ہے نا، ہمیں جو حسد کا مادہ ہے، جلن کا مادہ ہے، دوسروں سے جیلس ہونے کا مادہ ہے، اس کے پیچھے بھی یہی ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے شخص کی جو خوبی ہے اس کو ہم اپنی خامی تصور کرنے لگتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ایک آدمی جہاز اڑا سکتا ہے، میں نہیں اڑا سکتا، اٹس اوکے، ٹھیک ہے. وہ کیوں اڑا سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے وقت لگایا ہے، اس نے ٹائم لگایا ہے، اس نے اس فیلڈ کو جوائن کیا ہے، اس لیے وہ جہاز اڑا سکتا ہے. اچھا کیا میں نہیں اڑا سکتا؟ میں بھی اڑا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ میں بھی وقت لگاؤں، میں بھی جوائن کروں، میں بھی لرننگ کروں، میں بھی سیکھوں، اور میں بھی اس قابل ہو جاؤں گا کہ میں بھی جہاز اڑانے لگوں گا. تو خامی تصور نہیں کریں. ایک آپ کو اگلا کام یہ کرنا ہے کہ ایوری تھنگ از دا فنکشن آف ٹائم. یہ جملہ آپ اپنے دماغ میں چسپاں کر لیں. ہر چیز وقت لگا کر سیکھی جا سکتی ہے، ہر چیز. میرے جو اس کتاب کے جو مصنف ہیں، جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اس وقت، یور ایرونیس زون، جس کی میں نے ترجمہ کیا ہے، اس کے جو مصنف ہیں ڈاکٹر وائن ڈبلیو ڈائر، انہوں نے یہ بات لکھی ہے اپنی زندگی کے بارے میں کہ بچپن سے سارے اساتذہ مختلف جگہوں پر مجھے کہتے رہے کہ تم گا نہیں سکتے، یہ ممکن نہیں ہے، تمہارا گلا ایسا نہیں ہے، تم نہیں گا سکتے، کچھ بھی کر لو تم. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں جب اس نتیجے پر پہنچا کہ ایوری تھنگ از دا فنکشن آف ٹائم، تو آپ حیران ہوں گے کہ میں نے اپنے 2 البم ریلیز کیے. امریکہ میں ڈاکٹر وائن ڈبلیو ڈائر کے 2 البم ریلیز ہوئے ہیں، جس میں انہوں نے اس بات کو غلط ثابت کیا کہ بچپن سے جو لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ گا نہیں سکتے، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ایوری تھنگ از اے فنکشن آف ٹائم. اگر میں ٹائم لگاؤں، محنت کروں، اس ڈائریکشن میں مسلسل کام کروں تو میں گلوکار بن سکتا ہوں، اور انہوں نے بن کے دکھایا. تو زندگی میں اس غلطی سے باہر نکلنے کے لیے کہ آپ ڈی ویلیو ہیں، آپ دوسروں کے مقابلے میں کمزور ہیں، اس کے لیے آپ کو ایک رویہ یہ اختیار کرنا پڑے گا کہ آپ یہ سوچ اپنے اندر پکی بٹھا لیں کہ ایوری تھنگ از دا فنکشن آف ٹائم. ہر چیز ممکن ہے لیکن وقت لگانے کی دیر ہے. دوسرے کی جو خوبی ہے وہ میری خامی نہیں ہے. دوسرے کی خوبی اس لیے خوبی ہے کہ دراصل اس نے اس سلسلے میں، اس ڈائریکشن میں کام کیا ہے، وقت لگایا ہے. میں بھی اس ڈائریکشن میں کام کروں گا، وقت لگاؤں گا، تو میرے اندر بھی یہ خوبی پیدا ہو جائے گی. اگلا جو کام آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے، اسی سلسلے میں اگر میں یہ کہوں کہ ہر شخص اپنے انتخاب کا نتیجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات بھی آپ کو بہت اچھے طریقے سے اپنے ذہن کے اندر بٹھانی ہے کہ ہر شخص
اپنے انتخاب کا نتیجہ ہوتا ہے. ایوری ون از دا ریزلٹ آف ہز چوائسیز اور ہر چوائسیز. یعنی زندگی میں جس چیز کا انتخاب اس نے کیا, ٹھیک ہے, اور اس پر کام کرنا شروع کیا, وہ چیز اس میں ڈیولپ ہو گئی. میں نے جس چیز کا انتخاب کیا, جس پر کام کرنا شروع کیا, میں ویسا ڈیولپ ہو گیا. ٹھیک ہے, ہر آدمی اپنے انتخاب کا نتیجہ ہے. میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں, میرے پیچھے بہت سارے انتخاب ہیں. اگر میں نے غلط انتخاب کیے تو آئیے ہم اس کو صحیح کرتے ہیں. میں اس انتخاب, جو غلط انتخاب میں نے کیا اپنی زندگی کا, اس کو میں چھوڑتا ہوں اور صحیح چیز کا انتخاب کرتا ہوں, تاکہ اگلے 5 سال کے بعد میں جو نتیجہ کریٹ کر پاؤں اپنی زندگی کے اندر, وہ میرے انتخاب کی وجہ سے ہو. دوسروں کو دیکھ کر خود کو ڈی ویلیو سمجھنا, یہ خطرناک بات ہے. دوسرے لوگوں نے اپنی زندگی کے لیے جو جو چیزیں منتخب کی ہیں, آج وہ اس انتخاب کے نتیجے میں وہاں پہنچ گئے ہیں. آپ کی لائف ڈیفرنٹ تھی, آپ کی سوچ الگ تھی, آپ کا زندگی کے مقاصد دوسرے تھے, تو وہ دوسرے مقاصد کے لیے جن چیزوں کا انتخاب آپ نے کیا, وہ چیزوں تک آپ پہنچ گئے. اس میں کمپیریزن کیوں ہے؟ اس میں کمپیریزن کی بنیاد پر ڈی ویلیو کرنا اپنے آپ کو کیوں ہے؟ دوسرا آدمی اگر بہت قابل ہے, بہت اچھا ہے, اس میں خوبیاں اور صلاحیتیں موجود ہیں, تو اس نے ان پیرامیٹرز کو فالو کیا ہے جس سے اس میں وہ خوبیاں اور وہ چیزیں پیدا ہو گئی ہیں. آپ اسے دیکھ کر حسد کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ اسے دیکھ کر یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ میں ایسا کیوں نہیں ہوں؟ آپ ایسے اس لیے نہیں ہیں, اس میں کوئی قدرت نہیں ہے, کوئی قسمت نہیں ہے, کوئی ایرر نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے لیے جن چیزوں کا انتخاب کیا, آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے. اس نے جن چیزوں کا انتخاب کیا, آپ اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں, آپ اپنی شخصیت بدلنا چاہتے ہیں, تو آپ چوائسیز پر غور کیجئے. آپ نے کتنا وقت لگایا. کچھ لوگ کہیں گے کہ ہماری ڈرائنگ بہت اچھی نہیں ہے, ہم تو ڈرائنگ میں اچھے نہیں ہیں. باقی ساری کلاس کے بچے اور باقی سارے لوگ, ان کی ڈرائنگ بہت اچھی ہوتی ہے, میری اچھی نہیں ہے. تو کیا کوئی قدرتی خامی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. قدرتی خامی ہوتی نہیں ہے. جو ڈسیبل ہوتے ہیں وہ قدرتی خامی ہوتی ہے. کوئی اندھا ہے, کوئی بہرا ہے, کوئی گونگا ہے, کوئی لنگڑا ہے, یہ ڈسیبلٹی ہوتی ہے. لیکن سوچ اور صلاحیت کے اندر جو آپ کی ڈسیبلٹی ہے, وہ دراصل آپ کی اپنی پیدا کردہ ہے. تو اس سے باہر نکلے, حسد سے باہر نکلیے. یہ تصور آپ کے ذہن میں بہت پختہ ہونا چاہیے کہ ہر شخص اپنے چوائسیز کا نتیجہ ہے, ہر شخص اپنے انتخاب کا نتیجہ ہے. مجھے اگر اپنی زندگی کا نتیجہ بدلنا ہے تو اپنے انتخاب, جو چوائسیز میری ہونی چاہیے اب آج, اس کو مجھے اب سمجھنا پڑے گا. مجھے اگر میتھ اچھا کرنا ہے تو مجھے اپنی چوائس کے اندر میتھ ڈالنی پڑے گی, اور اس کے لیے ٹائم لگانا پڑے گا. ایوری تھنگ از اے فنکشن آف ٹائم, یہ اس کا فارمولا.